السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید ہے اور میں ایک لانگ ہال ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پچھلے 10 سال سے پاکستان کے مختلف شہروں اور ہائی وے پر ٹرک چلاتا رہا ہوں، مگر جو واقعہ لاہور سے کوئٹہ کے سفر کے دوران میرے ساتھ ہوا اس کو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ یہ رات کا واقعہ ہے۔ میں کچھ سیمنٹ کی بوریاں لے کر کوئٹہ جا رہا تھا۔ نیشنل ہائی وے پر اب صرف بڑے ٹرکس دکھائی دے رہے تھے، چھوٹی گاڑیاں کم تھیں، اور کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے ہر طرف اندھیرا، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی اور کہیں کہیں روڈ کے کنارے پر جلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹس۔ مجھے نیند آ رہی تھی مگر ایک اور دفعہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ روڈ پر چلتی ہوا اور انجن کی آواز مجھے جگائے رکھتی تھی، لیکن اچانک ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر دیکھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، وائٹ شلوار قمیض میں، سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ سے سگنل دے رہا تھا۔ اتنی رات کو کوئی اکیلا آدمی ہائی وے پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے ٹرک تھوڑا سلو چلایا لیکن روکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، اور بھائی اللہ کی قسم اس کا چہرہ صرف ایک اندھیرے گڈھے جیسا تھا، بالکل اندھیرا، آنکھیں، ناک، منہ، کچھ نہیں تھا، بس ایک خالی چہرہ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے لیکن ٹرک نہیں رکا۔ جیسے ہی میں ذرا سا آگے گیا اور میں نے مرر دیکھا، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے وہاں اس آدمی کو دیکھا تھا جو کہ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے پسینہ آ گیا مگر میں نے ٹرک نہیں روکا۔ لیکن صرف کچھ ہی دیر گزری ہوگی، وہی آدمی پھر روڈ کے کنارے کھڑا تھا، ویسا ہی چہرہ، صرف ایک اندھیری خالی جگہ۔ اب میں سچ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ایکسیلیٹر دبا دیا، پر اس سے بھی ڈراؤنی بات تب ہوئی جب میں نے پھر سے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہ آدمی ٹرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور بھائی یہ کوئی عام انسان کا دوڑنا نہیں تھا، وہ ہوا میں تیز تیز چل رہا تھا، جیسے ٹرک کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہو۔ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں بس اپنا ٹرک بھگا رہا تھا۔ اچانک مجھے ٹرک کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی میری پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا ہو۔ میں نے دھیرے سے دیکھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں چیخوں یا بس ٹرک چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پیسنجر سیٹ پہ وہی آدمی تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا مگر اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف ایک کالی خالی جگہ۔ میں نے زور سے بریک لگائی اور ٹرک ایک زور کی آواز کے ساتھ رک گیا۔ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا تیز ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک کے اندر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا، پر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا، بس واپس ٹرک میں بیٹھا اور بنا روکے کوئٹہ تک چلا گیا۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو ٹرک کے شیشے میں ضرور دیکھتا ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، کیونکہ اس رات کے بعد مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹرک میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں ایک سیزن ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پاکستان کے ہائی ویز پہ گزرے سالوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، مگر جو ایک رات میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب مجھے ایک ارجنٹ لوڈ پشاور سے کراچی پہنچانا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں انڈس ہائی وے پر اکیلا اپنے ٹرک نمبر 786 کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔
پورا یقین تھا کہ اگلے دن صبح تک میں حیدرآباد تک پہنچ جاؤں، مگر رات کے اندھیرے نے مجھے ایک ایسی کہانی کا حصہ بنا دیا جو زندگی بھر یاد رہے گی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور میں کوہاٹ کے آس پاس ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ روڈ زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں اکثر عجیب حادثے ہوتے ہیں، مگر میں ایک پرانا ڈرائیور تھا، مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس راستے پر پڑ رہی تھی۔ دور تک صرف بنجر زمین اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مسافر ہوگا جو مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے بریک لگانے کا سوچا تبھی اس آدمی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کا چہرہ عجیب طریقے سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی برسوں سے زندہ نہ ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری سانس رک گئی اور بنا سوچے سمجھے میں نے اسٹیئرنگ گھما دی۔ ٹرک زور سے لفٹ کی طرح مڑا اور میں مشکل سے کنٹرول کر سکا۔ جب دوبارہ میں نے روڈ پر دیکھا تو وہ آدمی وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اصلی تھا یا صرف میرا وہم، مگر میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں رک کر پانی پی لوں، مگر اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ تیز کر دی تھی تاکہ جلدی کسی آباد جگہ تک پہنچ سکوں، لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ٹرک کے کیبن میں کوئی اور بھی ہے۔ سائیڈ مرر میں نے دیکھا کہ پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، لیکن میں ٹرک چلاتا رہا۔ رفلی 10 منٹ کے بعد میں نے سامنے ایک چھوٹی سی ٹی اسٹال دیکھی جو ایک پتھر کے ڈھابے جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک روکا اور نیچے اتر گیا۔ ڈھابے کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا، بابا یہ راستہ عجیب ہے، آپ یہاں روز دیکھتے ہو، کچھ ہوتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے، جو بھی اس روڈ پہ رات کے 2 بجے گزرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہاں ایک ٹرک ڈرائیور 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ اس کا ٹرک پلٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹرک کے اندر اٹک گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تب سے جو بھی یہ راستے پہ آدھی رات کو کراس کرتا ہے اس کو وہ آدمی دکھائی دیتا ہے۔ پہلے وہ روڈ پہ نظر آتا ہے اور پھر اس کا سایہ تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈھابا چھوڑا اور ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے پیچھے دیکھا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا، صرف ٹرک کے سائیڈ مرر سے مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ اس رات میں نے ٹرک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی تھی کہ میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہ کی ہو۔ حیدرآباد پہنچ کر میں نے ٹرک روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت ایک بات سمجھ آئی، پاکستان کے ہائی وے صرف راستے نہیں ہوتے، یہ کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ کہانیاں جو لوگ سنتے ہیں اور کچھ جو صرف ڈرائیور محسوس کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ رات کے 2 بجے کسی سنسان روڈ سے گزریں تو اپنے سائیڈ مرر ضرور چیک کرنا، کیا پتہ کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ پرانے زمانے کی ایک جیل لاہور کے کوٹ لکھپت کے ایک کونے میں واقع ہے۔ یہ جیل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ لاکھوں کہانیوں کا مجموعہ ہے، ایسی کہانیاں جو خون، دکھ اور ڈر سے بھری ہوئی ہیں۔ اس جگہ کے دیواروں نے بھی وہ چیخیں سنی ہیں جو صرف موت کی گرمی محسوس کرنے والے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ جیل صرف ایک بند قید خانہ نہیں بلکہ ایک منحوس جگہ تھی جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف ایک سانس جتنا تھا۔ اس جیل کی تاریخ خون اور تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ اکثر قیدیوں کو صرف شک کی بنیاد پر اتنی شدت سے مارا جاتا تھا
کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتے تھے۔ مگر سب سے برا وہ وقت تھا جب ایک بڑی بغاوت شروع ہوئی تھی۔ یہ بغاوت کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، بلکہ قیدیوں کی بے چینی کا ایک ایسا طوفان تھا جو جیل کے اندھیروں سے نکل کر ہر دیوار سے ٹکرایا۔ اس بغاوت میں اکثر قیدیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اندھیروں میں چھپے ہوئے ہاتھوں نے ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیا، صرف اس لیے کہ موت کسی اور کے ہاتھ نہ آئے۔ خون سے بھری زمین، چیخوں سے بھری ہوائیں اور موت کا ایک عجیب سا نظارہ اس جیل کا مقدر بن گیا۔ مگر اس جیل کا سب سے زیادہ بدنصیب حصہ وہ تھا جہاں موت دینے کا ایک الگ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ جیل کے اندر ایک ایسی کرسی بنائی گئی جو موت کا نیا اسباب بنا تھا۔ یہ کرسی عام کرسیوں کی طرح نہیں تھی، یہ ایک ایسی بجلی سے مارنے والی کرسی تھی جو صرف دکھ اور عذاب کا ایک نیا احساس دلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس کرسی کو کسی جیل کے محافظ یا جیل کے انجینئر نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ایک قیدی نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ قیدی کبھی ایک انتہائی ذہین مستری تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس جیل میں صرف دکھ اور تکلیف ہی لکھی ہے تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ایسی چیز بنائی جو اس عذاب کو ایک مکمل کر دے۔ لوگ اس کرسی کو پرانی بجلی والی کرسی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بد دعا تھی جو ہر قیدی کو یاد دلاتی تھی کہ اس جیل سے صرف دو طریقوں سے نکلنا ممکن ہے، یا تو لاش بن کر یا پھر ایک بدنصیب روح بن کر جو ہمیشہ کے لیے اس جگہ کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے۔ کوئی دلیر ہو تو وہ یہاں رات بھی گزار سکتا ہے، مگر صرف کہنے سے کوئی دلیر نہیں بنتا۔ یہ جگہ صرف مضبوط جسم والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مضبوط دل والوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں پنجاب پولیس میں ایک جیل افسر تھا اور مجھے اس پرانی جیل کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ صرف ایک عام ڈیوٹی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مقام کا مشاہدہ تھا جہاں موت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ یہاں کی ہوا بھی عجیب سی تھی، گھنی اور بھاری، جیسے ہر دیوار نے کسی نہ کسی راز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ جب ہم نے اپنی پہلی بریفنگز لے لیں تو ہمیں جیل کا خود دورہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک تجسس بھی کہ آخر اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں یہاں کی ہر جگہ دیکھنے کی کھلی چھوٹ تھی، وہ جگہ بھی جو عام لوگوں کے لیے ہمیشہ سے بند تھی۔ یہ صرف قیدیوں کا نہیں بلکہ طاقتور افسر اور جیل کے اندر چھپی ہوئی کہانیوں کا بھی ایک قید خانہ تھا۔ جیل کا دورہ کرتے وقت میں ایک پرانے قید خانے کے حصے میں گیا جو کالی کوٹھی کہلاتا تھا۔ یہ نام ہی کافی تھا دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ خطرناک اور بے مروت قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہ لوگ جو صرف لوگ کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اس جگہ کا ماحول صرف عجیب نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جیسے ہوا بھی یہاں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کالی کوٹھی کی دیواروں پر شاید وہ آوازیں اب بھی چھپی تھیں جو ایک زمانے میں یہاں کی ہواؤں میں گونجتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف ایک قیدی نہیں بلکہ انسانی شدت کا ہر ایک روپ قید تھا، ڈر، دکھ، غصہ اور وہ چیخیں جو کسی کے کان تک نہیں پہنچتی تھیں۔ جیسے ہی میں اس اندھیری جگہ کے اندر آیا، ایک عجیب سی سرد لہر میرے جسم سے گزری، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، چھپ کر بنا کسی آواز کے۔ اس رات میں اکیلا تھا۔ جیل کی بڑی پرانی دیواریں، ہواؤں میں چھپی محسوسیات نے ایک عجیب سا ماحول بنا رکھا تھا۔ تیسری منزل پر جہاں صرف پرانے قید خانے اور بند کمرے تھے، میں ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر کمرہ ایک پرانی کہانی کا گواہ لگ رہا تھا۔ کہیں بیڑیوں کی آواز اب بھی ہوا میں گونجتی محسوس ہوتی، کہیں پرانی دیواروں پر خون کے ہلکے ہلکے نشان اب بھی دکھائی دیتے۔ میں ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہا تھا مگر اندر سے ایک عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر نیچے سے ایک تیز آواز آئی، ایک دم اور اتنی زور کی
جیسے لوہے کے دروازے ایک ساتھ ٹکرا گئے ہوں۔ یہ آواز صرف ایک یا دو دروازوں کی نہیں تھی، جیل کے سبھی دروازے ایک ساتھ بند ہوئے تھے۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی جیل افسر یا گارڈ ہوگا جو چیک کر رہا ہوگا، مگر پھر یاد آیا یہ جیل کے دروازے ایک ایک کر کے نہیں بند ہوتے، یہ صرف ایک کنٹرول لیور سے ایک ساتھ لاک کیے جاتے ہیں، اور وہ لیور جیل کے ایک خاص کنٹرول روم میں ہوتا ہے۔ میں فوراً نیچے دیکھنے لگا۔ کنٹرول روم مجھے وہاں سے دکھ رہا تھا، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیور بھی اپنی جگہ سیدھا تھا، جیسے اسے چھوا بھی نہ گیا ہو۔ مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میری ساری دلیری صرف ایک سوچ پر ختم ہو گئی۔ اگر کوئی لیور دباتا تو وہاں کوئی ہوتا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ اب صرف ایک جیل نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ جو دیکھنے والوں سے چھپا رہتا ہے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نیچے قید خانے کے سب سے ڈراؤنا حصے سیاہ گفا کی طرف گیا۔ یہ بھی کچھ جیل کے ان حصوں میں سے تھا جو صرف نام سے ہی نہیں، اصل میں بھی خوفناک تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں روشنی کا وجود صرف ایک مذاق لگتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں صرف وہی لوگ رہتے تھے جو یا تو پاگل ہو جاتے تھے یا پھر زندہ لاش بن کر نکلتے۔ یہ جگہ قیدیوں کی آخری منزل تھی۔ جو ایک بار یہاں گیا تھا وہ پھر کبھی پوری طرح انسان نہیں رہا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ پر قدم رکھا تو ہوا تیز اور بھاری محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک عجیب سا دباؤ کا احساس تھا، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا، جیسے اس جگہ کی ہوا صرف جان لینے کے لیے بنی ہو۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، صرف تھوڑی دوری پر ایک کمزور سی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اس کی روشنی جیسے اس جگہ سے ڈرنا سیکھ گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا، جیسے میرے پیچھے بھی چل رہا ہو۔ میرے ہر قدم کے ساتھ ایک اور قدم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگا یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے اچانک رک کر سننے کی کوشش کی تو وہ آواز بھی رک گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کوئی یہاں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن میں رکا نہیں۔ سیاہ گفا کے اندھیرے گہرے میں بڑھتا گیا۔ ہر اگلا قدم جیسے کسی انجانے شے کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے میں اندر جا رہا تھا ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک جیل کا حصہ نہیں تھا، یہ کسی اور دنیا کا ایک راز تھا جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو یہاں اپنی آخری سانس لے چکے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا سامنے کے اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ نکل کر ایک طرف گیا، لیکن یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ انسان کا سایہ بھی نہیں لگ رہا تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ جو اس جیل کا حصہ نہیں بلکہ اس جیل کا مالک لگ رہا تھا۔ جس راستے پر وہ سایہ چلا وہاں روشنی ہونی چاہیے تھی، مگر جیسے ہی وہ روشنی کے علاقے میں آیا ایک پل کے اندر ہوا میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں، جیسے صرف اندھیرا اس کی اصلیت۔ میرے جسم میں ایک تیز ٹھنڈ سی دوڑ رہی تھی۔ یہ صرف ایک سایہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کوئی ایسی شے جو صرف اندھیرے میں رہتی تھی، روشنی اس کا وجود مٹا دیتی تھی، یا پھر شاید وہ روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مجھے ایک پل بھی وہاں رکنا منظور نہیں تھا۔ میں فوراً مڑا اور تیزی سے واپس چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ پیچھے سے آوازیں سنائی دینے لگیں، کسی کے قدم، ہلکی ہلکی سسکیاں، اور کبھی کبھی ایک ہلکا سا محسوس ہونے والا سایہ، جیسے کوئی نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیل کا باقی دورہ بالکل ٹھیک رہا، بس کچھ جگہوں پر ایک بے باک سی بے چینی اور عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ہر جگہ جانے کے بعد مجھے اور یقین ہونے لگا کہ اس جیل کی دیواروں کے بیچ کچھ ایسا ہے جو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک پرانی جیل نہیں تھی، یہ ایک قید تھی، ان چیزوں کی جو انسان کی دنیا کا حصہ نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابھی میں ملک سے باہر سفر کر رہا ہوں، لیکن ایک فیصلہ لے چکا ہوں، جیسے ہی میں واپس پاکستان آؤں گا میں اس جیل میں یقیناً ایک رات گزاروں گا۔ میں واپس سیاہ گفا میں جاؤں گا
واپس اس منحوس ہوا کا سامنا کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں وہاں سے زندہ واپس آ پاؤں گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔